تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا واحد تنہا ہے اپنے عبادت میں، اپنے پیدا کرنے میں اور اپنے اسماء و صفات میں۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود عطا فرمایا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، جس خالق کائنات مالک ارض و سما نے عقل سلیم عطا فرمائی کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، اچھائی اور برائی کو سمجھ سکیں۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، کہ آپ کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا کہ تھوڑا عمل کرو، زیادہ اجر جمع کرو، زیادہ اجر حاصل کرو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا موقع ہوگا، تو سب سے پہلے سینکڑوں امتیوں میں یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان امت کا شرف مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث، اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دی، صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ ورنہ مسلمانوں میں بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے کلام سے بہت دور ہیں، نبی کے فرامین سے بہت محروم ہیں، عقائد میں بہت زیادہ بگاڑ ہے، فساد ہے، اور وہ عقیدے ان کے نہیں ہیں جو سلف صالحین کے صحابہ و تابعین کے عقیدے ہوا کرتے تھے، اللہ سے متعلق، غیبیات سے متعلق، رسول اللہ سے متعلق۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ پر خاص طور سے عنایت فرمائی، جن کا ہم زندگی بھر جتنا چاہے شکر ادا کر لیں کم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائی کہ ہم مسجد کو آ سکیں، جمعہ کا اہتمام کر سکیں، مسجد میں بیٹھ کر کے خطبہ سن سکیں، اور ایک جمعہ کے خطبے کا ثواب اور مسجد کو چل کر آنے کا ثواب بہت زیادہ اور بے شمار ہے۔ ان ساری نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے مجھ پر اور آپ پر اپنا احسان اور فضل نازل کرتے ہوئے میرے اور آپ کی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک عطا فرمایا جو اس وقت میرا اور آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنی دولت ہے دنیاوی، اس سے بڑھ کر کے یہ دولت ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے نصیب میں عطا کر دی۔ اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کے لمحے لمحے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے اپنے رب کو منوا لینے اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو عموماً تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ہستیوں پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، کہ جنہوں نے پوری دیانت، امانت، تڑپ، ہمدردی، فکر کے ساتھ مکمل دین، اللہ کے پاس سے آیا ہوا دین ہم تک پہنچا دیا، ایک حرف بھی باقی نہیں رکھا، سب کچھ پہنچا دیا۔ ایسا دین مجھے اور آپ کو دیا جس میں ایک حرف کی زیادتی کی گنجائش نہیں، ایک حرف کی کمی کی گنجائش نہیں، اور ایسا دین مجھے اور آپ کو عطا کیا جو زندگی کا ہر سبق سکھلاتا ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے بیت الخلاء جائیں،
کیسے بیٹھیں، کیسے فارغ ہوں، یہ اسلام سکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتا ہے، اور کیسے حکومت چلائیں، کیسے سلطنت بحال رکھیں، کیسے معاملات کریں ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، یہ اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، کیسے چپل پہنے اتارے، اسلام سکھاتا ہے۔ ایسا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا پوری امانت کے ساتھ، جو مکمل ہے، جس میں کسی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کچھ کم کر دیا جائے گا تو تحریف کہلائے گی، جو یہودیوں نے کیا، کچھ بڑھا دیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گی، جس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو ماہ مبارک عطا کیا ہے، اس میں بہت اہم دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے، جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے تو فرض کیے، لیکن اسی مہینے میں کیوں کیے؟ محرم الحرم حرمت والا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ بہت بڑا مہینہ ہے، جس میں حج ہوتا ہے، اور 10 دن بڑے اللہ کے محبوب ترین دن ہے، بلکہ کائنات کے سب سے بھاری دن ہے۔ اور رجب ہے حرمت والا مہینہ، لیکن اس میں اللہ نے، یہ مہینوں میں اللہ نے روزے نہیں کیے، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، اللہ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے۔ اس کی وجہ خود قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں روزے اس لیے فرض ہوئے ایک مہینے کے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اللہ کا کلام دنیا میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن، تیسرا اہم رکن اللہ نے رکھ دیا، اور وہ ہے روزہ۔ روزہ یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص عاقل ہو، بالغ ہو، اور روزہ نہ رکھے، بہت بڑا گنہگار ہو، انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ بہرحال یہ مہینے کے اندر جو روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ اور ان کا مقصد اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں، تو قرآن خلاصے کے طور پر کہتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ تقویٰ تمہارے دلوں میں آئے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، خوف، آخرت کی فکر، قبر کی فکر تمہارے دل میں آئے، اور نفسانی خواہشات پر تمہارا ضبط اور کنٹرول ہو، حسد سے، نفرت سے، کینہ کپٹ سے، انا اور تکبر سے تم باہر نکلو، اور اپنے خواہشات کی غلامی سے باہر نکلو، اور اللہ کے غلام بنو۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو، اس لیے روزے فرض۔ یہ تقوی کا مطلب ہے، تقوی کا مفہوم ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے ڈر میں گزرے، آخرت کے ڈر میں گزرے، حساب کتاب کے ڈر میں گزرے، قبر کے عذاب، قبر کی تاریکیوں کے ڈر میں گزرے، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ تو کیا ہم صرف رمضان میں روزے ہی رکھتے ہیں؟ رمضان میں ہم روزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی عبادتیں انجام دیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تو کہا کہ تقویٰ، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، بہت ساری عبادتیں اس مہینے میں انسان جم کر کے کرتا ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، کم عمر ہوں، زیادہ عمر والے ہوں، جتنی اس کی کوشش ہے اتنی عبادتیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال بھی بہاتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی بند کر دیتا ہے، زبان بھی ذرا نرم کر لیتا ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ دل کے وسوسوں کے اوپر بھی قابو پا لیتا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام عبادات کا اگر ہم مقصد ڈھونڈیں تو ایک ہی مقصد ملتا ہے، وہ یہ کہ صبر۔ ہم صبر کے لیے اور صبر کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ صبر یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمارے صبر کی تربیت کے لیے آیا ہے، ہمیں صبر سکھلانے کے لیے آیا ہے، اور ہر عبادت کی منزل اور ہر عبادت کا مقصد صبر پر آ کر کے رکتا ہے۔ یہ مہینہ
ہمیں صبر سکھلانے کے لیے آیا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم صبر سے رہیں، کوئی نقصان ہو جائے اور ہم صبر سے رہیں۔ صبر کا یہ معنی نہیں ہے، اتنا چھوٹا معنی صبر کا نہیں۔ صبر اپنے اندر بہت گہرائی اور بہت معنویت اور بہت جامعیت رکھتا ہے۔ صبر بہت بڑے معنی اور مفہوم کا نام ہے۔ صبر مطلب ہے کہ کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاروبار کی منڈی گرم ہے، ایک گاہک جاتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا، ابھی کچھ کمائے تھے اور کمانے کا موقع مل رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، اور اس کاروبار کو روک کر کے مسجد کے لیے آنا، یہ صبر ہے۔ خوب گہری نیند میں نرم گرم بستر میں انسان ہے اور بڑے مزے کی میٹھی نیند میں لطف اندوز ہو رہا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اپنی چادر کو پھینک کر کے سخت کڑاکے کی سردی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جانا، پیدل چل کر کے، سوار ہو کر کے، مسافت طے کر کے، بیماری ہو، سردی ہو، نیند ہو، غلبہ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود مسجد میں آ جانا فرض ادا کرنے کے لیے، یہ صبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر کرنا، صبر کے ساتھ نیکی پر جمے رہنا، نیکی ہاتھ سے جا رہی ہے، صبر کے ساتھ اس کو حاصل کر لینا، یہ صبر ہے۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے جو بہت اہم ہے کہ گناہوں میں انسان لت پت ہے، جیسے شراب کا عادی ہے مثال کے طور پر، اور شراب کی طلب ہو رہی ہے، انسان صبر سے بچا رہے، صبر سے بچا رہے، یہ ہے گناہوں پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر۔ اسی طرح حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس پر صبر، یعنی مصیبت اور بلا پر صبر۔ الصبر علی البلایا والصبر علی المعاصی والصبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر کرنا، برائی پر صبر کرنا، اور حادثات و آفات پر صبر کرنا، یہ سب چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ اور صبر یہ میرے اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہ ہمارے ایمان اور دین کا خلاصہ ہے۔ دین کا مقصد بنیادی صبر ہے، اور یہ ماہ مبارک ہمیں صبر سکھانے کے لیے آئے، صبر کی تربیت دینے کے لیے آئے۔ اور یہ صبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ الصبر بالتصبر، کہ صبر سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ جھٹ خفا ہو جاتے ہیں، آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، آپ نفرت کر بیٹھتے ہیں، آپ لڑ بیٹھتے ہیں، آپ زبان درازی کر بیٹھتے ہیں، صبر کہاں ہوا؟ جتنا زیادہ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اتنا زیادہ صبر آپ کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک صفحہ ہر چیز صبر سے بھرا ہوا ہے، نبیوں کی زندگیاں صبر سے بھری ہوئی ہیں، انبیاء نیکیوں کے معاملے میں صبر کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، گناہوں کا معاملہ ہے، صبر کے ساتھ گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ مصیبتیں آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ایک مصیبت گئی کہ دوسری مصیبت آ گئی، ایک آزمائش جاتی نہیں کہ دوسری آزمائش آ جاتی ہے، صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، کیسا صبر کیا انہوں نے، 17-18 سال بیماری میں پڑے رہے، خوشحال زندگی دیکھنے کے بعد آدمی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہے تو بہت مشکل بات ہوتی ہے، بیویاں تھے، بچے تھے، خاندان تھی، شہرت تھی، صحت تھی، سب کچھ تھا، لیکن بیماری میں ڈوب گئے، صبر کیا، کوئی شکوہ نہیں زبان پر۔ 18-17 سال بعد بس یہ کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے اور تو رحمان و رحیم ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اتنا ہی کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک، کہ اپنا پیر مارو یہاں پر، ھذا ماء بارد مغتسل وشراب، کہ یہاں پر سے ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس سے نہاؤ اور پیو، بیماری چلی جائے، اور چلی گئی بیماری۔ تو صبر کیا، تو ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے صبر کا مطالبہ کرتا ہے، صبر دکھاؤ، اپنا نیکی کے معاملے میں صبر دکھاؤ، گناہ سے بچنا ہے صبر کر کے بتاؤ، بلائیں مصیبتیں آئیں اس پر صبر کر کے بتاؤ،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی ابتدائی وحی جو آئی، شروع میں جو وحی آئی سورہ علق کے بعد، سورہ مدثر کی پہلی آیت، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ پہلی آیتوں میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، ولربک فاصبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہیے۔ پہلی آیتوں میں وحی کے شروعاتی مرحلے میں آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہمت نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا ہے آپ بھی ویسے صبر کیجیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی صابر ہے؟ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین کر رہا ہے کہ صبر کرتے رہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یحب الصابرین، صبر کرتے رہو گے اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ کی محبت جس کو مل جائے اس کے کیا کہنے، اس کو نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا خوف ہوگا۔ آج انسان ڈر جاتا ہے، حکومت کا یہ فیصلہ آ گیا، مسلمانوں کے حق میں یہ ہو گیا، آج ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج ہم ان کی ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، کاروبار تنگ ہو رہا ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ کی محبت حاصل کر لیجیے، اللہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس طرح غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہت مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ بدر میں کیا تھے مسلمانوں کے حالات؟ 313 لوگ تھے، 313، وہ بھی بخاروں سے تپے ہوئے لوگ ہیں، بخاروں سے تھکے ہوئے لوگ ہیں، 14 سال کے بچے ہیں، 80 سال کے بوڑھے ہیں، نہ تلوار ہے، کسی کے پاس کمان نہیں ہے تلوار ہے تو، کسی کے پاس ڈال نہیں ہے تلوار نہیں تو، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں جبکہ دشمن کا پورا لشکر سواروں پر لیس ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، طاقت سے لیس ہے، 1000 کا لشکر، 1000 کا لشکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی کیونکہ انہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کیا۔ تو میں اور آپ دنیا کے حالات جتنے تنگ ہو جائے پریشان نہ ہو، اللہ کی محبت حاصل کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ کی محبت ملتی، یعنی صبر کریں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا ہمارے اندر صبر؟ یہ میرے اور آپ کو جانچنے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کہ ہم کتنے صابر ہیں، ہمارے اندر کتنا صبر ہے، نیکی کے معاملے میں کتنا صبر ہے، برائی سے روکنے کے معاملے میں کتنا صبر ہے، مصیبتوں اور بلاؤں پر ہم کتنا صبر کرتے ہیں، حادثات پر کتنا صبر کرتے ہیں۔ جتنا ہمارا صبر ہے اتنا ہمارا ایمان ہے، اور جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ کی مدد اتنی ہوتی ہے۔ تو صبر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس صبر نہیں ہوگا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ تو صبر سیکھیں ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنائیے، خوشخبریاں سنائیے دنیا کی اور آخرت کی، دنیا میں کامیابی، ترقی، عزت، عروج، اور آخرت میں اعلیٰ درجے، جنتیں، حوریں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، اللہ کا رضوان، جنت میں داخلہ۔ یہ سب بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ نیکی کی بات آئی، فرض ادا کرنا ہے، ہم صبر نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں اس کو۔ برائی کا معاملہ آ گیا، صبر نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں ڈوب جا رہے ہیں، اس کا شکار ہو جا رہے ہیں برائی کے۔ کوئی حادثہ آیا، کوئی بلا مصیبت کیا آئی کہ ہم شکوے شکایتیں کرنے پڑ جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں بشارتیں ملیں گی، جنتیں ملیں گی، دنیا کی ترقیاں ملیں گی؟ نہیں، صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ ایک والد کو صبر کرنا اپنے اولاد کے معاملے میں، اپنی اولاد کے حق میں، ایک بچے کو صبر کرنا اپنے ماں باپ کے حق میں، ایک معلم کو صبر کرنا اپنے استاد کے معاملے میں، ایک داعی کو، ایک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو صبر کرنا ہے دعوت کے میدان میں، ایک ساس کو صبر کرنا ہے اپنے بہو کے معاملے میں، ایک بہو کو صبر کرنا ہے اپنی ساس کے معاملے میں، ایک شوہر کو صبر کرنا ہے بیوی کے معاملے میں، ایک بیوی کو صبر کرنا ہے شوہر کے معاملے میں۔ یہاں سے بھی صبر، وہاں سے بھی صبر، ہر طرف سے صبر، شیطان مایوس ہو جائے گا، اور جنت کی بشارتیں آپ کے قدم چومیں گی، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا، برکتیں نازل کرے گا، اپنی محبتیں نازل کرے گا۔
کب؟ جب ہم صابر بنیں گے. ذرا سا معاملہ ہوتا نہیں کہ زبان چلنے لگتی ہے، ہاتھ چلنے لگتے ہیں، مقدمے چلے ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری ہو جاتی ہے، اور ذرا سا دل نے کیا خواہش، نفسانی خواہشہ ظاہر کی کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. سگریٹ کا عادی انسان ہے، صبر کرے، اس پر صبر کرے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ صحابہ کرام جن کی زندگیاں شراب میں گزرتی تھی، پانی کی طرح وہ شراب پیتے تھے، شراب کے بغیر کوئی مجلس نہیں، شراب کے بغیر کوئی وقت نہیں گزرتا. جب شراب حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. اس کے بعد پھر کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں. آپ کے صبر کے اوپر ہے. آپ اگر صبر کریں گے تو ہر برائی سے لڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ صبر کریں گے ہر فرض کو ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، جائیداد اللہ نے خوب دے رکھی ہے، لیکن دل آگے بڑھ نہیں رہا ہو کہ پوری زکوٰۃ دیں. کبھی 10% کم کر لیتے ہیں، کبھی 30% کم کر لیتے ہیں. دل بڑا کریں اور صبر کریں، صبر کرتے ہوئے اپنے مال کو لٹائیں. اللہ رب العالمین کو وعدہ ہے کہ کوئی صدقہ زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑھتا ہی. بلکہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مال کو اور خراب کر دیتا ہے. آپ کو اس کو الگ کرنا ہے. یعنی کوئی بھی فرض ہو اس میں صبر ضروری ہے. ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد آسانی ہے. پہلے آپ کو صبر کر کے تکلیف جھیلنا ہے، اس کے بعد جنت ملے گی، اس کے بعد ترقی ملے گی، اس کے بعد عزت ملے گی، اس کے بعد مال بڑھے گا، اس کے بعد صحت بڑھے گی، اس کے بعد ہر چیز میں اضافہ ہوگا. صبر کے بغیر کامیابی نہیں ہے. جنت میں جب ہم جائیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. تم نے دنیا میں جو صبر کیا، کاروبار کے میدان میں، تعلیمی میدان میں، عبادت کے معاملے میں، قربانیاں دینے کے معاملے میں، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں، نیکیوں کو کرنے کے معاملے میں، اللہ کی آزمائش میں جو تم نے صبر کرتے ہوئے زندگی گزاری، صابر بن کے زندگی گزاری، اس کی بنیاد پر آج تمہیں سلامتی کا پروانہ دیا جا رہا ہے. سلام علیکم بما صبرتم. آج سلامتی، آج کوئی صبر کرنے کی ضرورت نہیں، آج کوئی آزمائش نہیں. آج یہاں نیکی اور گناہ کا معاملہ نہیں ہے، جو چاہو کرتے ہو. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بہت ہی عالی شان ٹھکانہ تمہیں دیا جا رہا ہے، بہت ہی بہترین محلات تمہیں دیے جا رہے ہیں. دین کے میدان میں اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر حاصل کرنا ہے تو صبر ضروری ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ صبر اور یقین کامل، مضبوط یقین کے ساتھ دین کے اندر امامت آپ کو حاصل ہو جائے گی. دین کے اندر آپ اونچے مقام پر جانا چاہتے ہیں، بڑے عابد بننا چاہتے ہیں، زاہد بننا چاہتے ہیں، صابر بننا چاہتے ہیں، بڑے عالم بننا چاہتے ہیں، بڑے تقوی پرہیزگار والے شخص بننا چاہتے ہیں، صبر بالصبر والیقین، صبر اور یقین کے ذریعے تنال الامامۃ فی الدین، کہ دین کے اندر آپ کو سرداری ملے گی، امامت ملے گی. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت سے امام دیے. کیوں دیے؟ کیونکہ ان کے پاس صبر تھا. یعنی جن کو امام بنایا ان کے اندر صبر تھا اور یقین تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اور صبر کرتے تھے، جس کی بنیاد پر انہیں امام بنا دیا گیا، جس کی بنیاد پر انہیں امام بنا دیا گیا. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر سکھانے کے لیے اتھارا ہوا ہے. صبر کرنا سیکھیے، اور جتنا آپ سیکھیں گے آپ کے اندر صبر کا مادہ اتنا بڑھتا جائے گا. صبر سیکھنے سے آتا ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا، جسم پورا لاغر ہو چکا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، کمزوری نے جسم کو نچوڑ کر کے رکھ دیا ہے، جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. رخسار گال بالکل غائب ہو چکے ہیں، آنکھیں باہر آ چکی ہیں. کہا کیا بات ہے، کیوں اتنے لاغر ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھ رہا ہوں. روزہ رکھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں، ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں، ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کی عبادت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، روزے میں زندگی گزر رہی ہے.
کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ایسا کرو سم شہر الصبر، صبر کے مہینے کا روزہ رکھو پورا، یعنی رمضان کا روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا، سم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، 13، 14 اور 15۔ یہ تمہارے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے کے جیسے ہو جائیں گے، یہ تمہارے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، سم شہر الصبر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ پانی پینے کو دل چاہتا ہے، کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، لذیذ لذیذ غذائیں دنیا میں موجود ہیں جس کے ہو سکتا ہم عادی بھی ہوں، نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ لمبا لمبا قیام کرنا پڑتا ہے، جی کو مار کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور ہم خواہش سے کھڑے بھی ہوتے ہیں لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ اعتکاف دنیا کی پوری بھیڑ بھاڑ رنگینی سے کٹ جاتے ہیں، صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں بند کر لیتے ہیں۔ یہ صبر ہی تو ہے، اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات، مال ہم شاید اتنا خرچ نہیں کرتے عام دنوں میں جتنا اس مہینے میں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ دل نہیں چاہتا، صبر کرتے ہوئے ہم مال کو چھوڑتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر، دن دن بھر بیٹھ کر ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سب صبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دہ چیزوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ جنت تک ہمیں پہنچنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے تو تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرتے ہوئے گزارنا پڑے گا۔ جیسے نیند کو قربان کر کے نماز پڑھنا پڑے گا، جی کو مار کر کے حرام کام سے بچنا پڑے گا، وراثت کے مسائل ہیں، بہنوں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، وہاں پر ہیلے بہانے نہیں کرنا، صبر کے ساتھ اپنے جی کو مارنا اور ان کا مال، ان کا حق ان تک پہنچا دینا۔ یہ صبر ہے، یہ سب صبر کے کام کے ذریعے ہمیں جنت میں مقام ملے گا، ہمیں جنت مل۔ کیوں؟ کیونکہ جنت گھیر دی گئی ایسی صبر والی چیزوں سے، صبر کریں گے تو ہی جنت ملے گی۔ اور جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں صبر کرنے کی ضرورت نہیں، جو جی میں آیا کرو، جو جی شہوات اور خواہشات سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے، جو جی میں آیا ہم وہ کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے تو جہنم میں جائیں گے، اور جو جی میں آیا وہ نہیں کرتے، صبر کرتے تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا راستہ صبر کے ذریعے ملے گا، صبر سے ہو کر کے جاتا ہے جنت کا راستہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزہ خواہشات کو کاٹنے والا ہے، خواہشات کو مارنے والا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، کہ وہ نوجوان جن کی عمر شادی کی ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئے ہیں، وہ فوراً نکاح کریں، کیونکہ نکاح نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جس کے پاس شادی کے لائق تو ہو گئے، عمر تو ہو گئی، لیکن استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے مہر دینے کے لیے، ویسے نکاح میں کوئی مال نہیں لگتا، ولیمے میں تھوڑا سا مال لگتا ہے، 2-4 لوگوں کو کھلانے کے لیے، مہر دینے کے لیے۔ اتنی بھی استطاعت اگر نہیں ہے تاکہ کہ بیوی کو لا کر کے ایک چھوٹی سی چھت دے سکیں، سال میں کپڑا پہنا سکیں، تو فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھ لو۔ یہ روزہ کیا کرے گا؟ خواہشات کو مارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے اندر صبر ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے وہ خواہشات کو مارتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، صبر کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں سلف صالحین کی زندگیوں میں۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں سفر پر تھا، جا رہا تھا، میں نے جنگل کو پار کیا چلتے چلتے چلتے، اور جب جنگل پار ہوا تو میں نے دیکھا کہ سمندر شروع ہو رہا ہے، اور وہاں پر میں نے ایک شخص کو پڑا ہوا دیکھا مردہ حالت میں۔ جب اس کے قریب گیا تو وہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، اور اس کا پیٹ چیرا ہوا تھا، کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا تھا۔ جب میں قریب گیا کہ شاید پانی مانگ رہا ہو، کچھ مدد مانگ رہا ہو، تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ،
الشکر للہ. میں نے سنا کہ وہ شکر ادا کر رہا ہے، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. پوچھا کہ بندے اس حالت میں ایسا صبر، اتنی بڑی آزمائش اور مصیبت اور تکلیف میں ایسا صبر کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، کس بات پر؟ کہا کہ اس بات پر کہ مجھے چیتے نے پھاڑ دیا ہے، میں اس کے کانٹے کے زخم میں مبتلا ہوں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں. شکر اس بات کا کہ اللہ کا میں نافرمان بن کر کے نہیں مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں، میں برائی میں مبتلا نہیں ہوں. ہاں ایک بیماری میں مبتلا ہوں جس پر صبر کروں گا تو اللہ مجھے جنت دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. اور روزہ یہ صبر کا نام ہے. بعض لوگ روزے میں غفلت کرتے ہیں، شاید ہی کوئی کرتے ہیں، لیکن حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب میں ایک بہت اونچا پہاڑ دکھایا گیا، اس پہاڑ کو میں دیکھا اور فرشتوں نے کہا کہ چڑھیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا. فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے. فرشتوں نے جب آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا تو خوفناک آوازیں آپ کو وہاں سے سنائی دینے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ جہنمیوں کی آوازیں، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو کراہ رہے ہیں جہنم میں. اور میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ چھیلے ہوئے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جس طرح ایک بکرے جانور کو کاٹ کر کے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس سے خون بہ رہا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا فرشتوں نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، ظہر تک روزہ رکھا پھر کھانے پینے چلے گئے، عصر تک بھوکے رہے پھر کھانے پینے چلے گئے، یعنی مکمل روزہ نہیں کرتے تھے. تو ان کا یہ حشر، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ان کی یہ سزا، ان کی یہ عقاب، ان کی یہ سزا. اور جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، اللہ کی پناہ کہ وہ کتنے بد نصیب اور محروم لوگ ہیں، اور کیسے اللہ ان کی پکڑ اور گرفت کرے گا. بلکہ یہ وقت تو ایسا ہے، دین اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزہ رکھنے کی خواہش میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اور بعض جگہ میرے جیسے نوجوان، ہماری عمر کے نوجوان روزے میں غفلت برتتے ہیں. یہ انتہائی معیوب بات ہے کہ وہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں، 4 گھڑی صبر نہیں کر پا رہے ہیں. جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جنت انہیں کس گمان میں مل جائے گی، وہ کس ذوم میں ہیں؟ اللہ انہیں کیوں کر معاف فرما دے گا؟ تو روزے میں صبر کا پیغام ہے، روزے کو رکھنا چاہیے اور تمام قسم کی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے. دیکھ رمضان میں اللہ نے روزہ ہی فرض نہیں کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہر عبادت کریں. بعض کے لیے پیسہ دینا آسان ہے، پیسہ بہانے کو تیار ہے، لیکن سگریٹ نوشی سے وہ رک نہیں سکتا. نہیں، آپ سے یہ بھی مطالبہ ہے، آپ صرف پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. آپ نماز پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، پیسہ بھی دیجیے، برائی سے بھی رکیے، ذکر بھی کیجیے، تلاوت بھی کیجیے، اللہ کے گھر میں وقت گزاریے، راتوں کو کھڑے ہو اللہ کے سامنے. تمام قسم کی عبادتیں آپ انجام دیں. ایک عبادت کو آپ کر کے دوسروں سے منہ موڑ کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو روزہ بھی فرض کیا ہے، جب روزہ فرض کیا ہے تو زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے تو حج بھی فرض کیا ہے. جائیے دور سفر کر کے اللہ کی راہ میں مال لٹائیے، وہاں پر مال بھی خرچ کیجیے، صحت بھی لگائیے، جان بھی لگائیے، اپنا وقت بھی لگائیے. اللہ تعالیٰ ہر عبادت چاہتا ہے ہر بندے سے. آپ افطار کرا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، صدقہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن رات میں کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، آپ لمبا لمبا تراویح پڑھیں. ایسا نہیں کہ ایک رات میں آپ نے قرآن ختم کر لیا، اب آپ کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. مہینے کے 30 دن آپ کھڑے ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا پورا مہینہ قیام کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن ختم کر لے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ نے یہ کہا کہ جو چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک قیام کرے گا، پورا رمضان قیام جو کرے گا اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے. تو یہ رمضان جو آیا ہے میرے اور آپ کی صبر کی تربیت کے لیے، ہم صبر کرنا سیکھیں. کیسے صبر؟ کن چیزوں میں صبر کریں گے؟ نیکیوں میں صبر کریں گے. دل نہیں چاہتا مگر آگے بڑھ کر کے نیکی کریں گے.
گناہوں پر صبر کریں گے. دل للچاتا ہے کہ وہ گناہ کریں، یہ گناہ کریں، وقت کو خراب کریں سوشل میڈیا پر، لیکن صبر کریں، سوشل میڈیا کو دفع کریں، سوشل میڈیا کو اپنی نگاہوں سے دور کریں کہ وقت آپ کے وقت کو کھا جانے والا ہے، آپ کے وقت کا سوال ہونے والا ہے، لمحے لمحے کا سوال ہونے والا ہے. جب تک وقت کا پورا جواب نہیں دیں گے اللہ کے سامنے جنت میں جا نہیں پائیں گے. اور خاص طور سے جوانی کا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. تو صبر کے ساتھ ہر برائی سے لڑیے، اور کوئی مصیبت ہماری زندگی میں کبھی بھی آتی ہے تو اس پر صبر کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ صبر ایمان کا وہ حصہ ہے جیسے جسم کے اندر ایک سر ہے. اگر جسم سے سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم کسی کام کا نہیں، ویسے ایمان سے صبر نکال دیں تو ایمان کوئی کام کا نہیں. اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ لا ایمان لمن لا صبر لہ، کہ جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الصبر کنز من کنوز الجنہ لا یعطیہ اللہ الا لعبد کریم عندہ، کہ صبر یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، جو اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندہ ہے، اعلیٰ مقام والا بندہ ہے، کریم بندہ ہے، اللہ اسی کو صبر دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت دے اور وہ نعمت چھین لے اور اس پر صبر دے دے تو وہ صبر اس کی تمام نعمتوں پہ بھاری ہے، اس کی تمام نعمتوں پر بھاری ہے. کل قیامت کے دن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو، صابرین کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا تو اچھے لوگ تمنا اور رشک کریں گے، صدیقین شہداء رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں کھڑا کر کے لٹکا کر کے ہماری بوٹیاں کاٹ دی جاتی، کاش کہ ہم صبر کرتے اور آج یہ مقام، یہ شرف، یہ اعزاز ہمیں بھی مل جاتا. تو صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے باب الصابرین بنایا جہاں سے عزت و احترام کے ساتھ صرف صابرین جائیں گے. تو میں اور آپ اس رمضان سے ایک تربیت ضرور لیں، ایک سبق، ایک نصیحت ضرور لیں اپنے روزوں سے، اپنی تراویح سے، کہ ہم صبر کے ساتھ جو لمبا کھڑے ہوتے ہیں، صبر کے ساتھ جو بھوکے رہتے ہیں، صبر کے ساتھ جو مال خرچ کرتے ہیں، صبر کے ساتھ دنیا میں بازاروں میں گھومنے کے بجائے بیٹھ کر کے جو لمبا قرآن پڑھتے ہیں، اس صبر کو 11 مہینے باقی رکھیے اور یہ صبر کی لگام اپنی زبان پر لگائیے، صبر کی لگام اپنی نگاہوں پر لگائیے، صبر کی لگام اپنے دل پر لگائیے کہ وہاں پر حسد داخل ہونے نہ دیں، نفرت داخل ہونے نہ دیں، دشمنی داخل ہونے نہ دیں. اور معاف کریں صبر کرتے ہوئے، معاف کریں، رشتہ داروں کو معاف کریں، دوست احباب کو معاف کریں، ساتھیوں کو معاف کریں. صبر والی زندگی حاصل کر لیں اس رمضان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صابر بنائیں، صابرین میں شامل فرمائیں، باب الصابرین کا داخلہ نصیب فرمائیں. رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی نگاہوں پر، اپنی زبان پر، اپنے دل دماغ، اپنے وسوسوں، اپنے افکار و خیالات پر، اپنے دل کے وسوسوں پر صبر عطا فرمائے اور کنٹرول عطا فرمائے. رب العالمین مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وذریته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.